اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور اس ماہ مبارک کے 11 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 12واں رمضان ہے، انشاءاللہ یہ 12واں روزہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اور بے حساب اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے اور جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن اور اسلام کا نکھار یہ ہے کہ اسلام میں کوئی نہ کوئی جو بھی فرائض ہیں، چاہے وہ نماز ہو، اب نماز کو دیکھیں تو نماز امت محمدیہ پر 5 وقت کی فرض کی گئی۔ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صبح صادق کے بعد فجر کے وقت 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ آپ علیہ السلام کی اس سنت کو امت محمدیہ میں زندہ رکھا اور امت محمدیہ پر فجر کی نماز کو فرض کر دیا۔ اسی طرح سے آپ ظہر کی نماز کو دیکھیں تو ظہر کی نماز حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اگر آپ عصر کی نماز دیکھیں تو عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے، ان کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر مغرب کی نماز دیکھیں تو مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے، آپ کی یاد دلاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی یاد سے جڑی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو، تو صفا اور مروہ یہ جو تو پہاڑی ہیں، ان کی سعی سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی۔ جب آپ نے ان کی سعی فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، آپ نے 7 چکر دونوں پہاڑیوں کے لگائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی اتنی پسند آ گئی کہ آپ کے چکر لگانے کے بعد امت محمدیہ پر اس سعی کو واجب کر دیا گیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی حاجی ہوں گے وہ صفا اور مروہ کا جب تک چکر نہیں لگائیں گے، جب تک اس پر دوڑیں گے نہیں، تب تک ان کا حج قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ارکان حج میں سے قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو تمام سی اسلام کے اندر جو باتیں ہیں وہ کسی نہ کسی نبی سے جڑی ہوئی ہیں، اس کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم اور آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قربانی یہ جو آج ہم کرتے ہیں بقرعید کے موقع پر، قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جو ہم ختنہ کرواتے ہیں تو ختنہ کروانا بھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، اسی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت بلکہ تمام مسلمانوں کا اسی پر اتفاق ہے، اور سارے کے سارے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی کسی نہ کسی کی یاد دلاتا ہے۔ تو وہی آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج 12واں رمضان ہے، اور انشاءاللہ آج 12ویں رمضان کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ کس کی یاد کو تازہ کرتا ہے، یہ کس کی یاد دلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ، اس ماہ مبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ کس نبی کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے کچھ دن پہلے رمضان کا مہینہ
تو تھا، لیکن ابھی رمضان کے مہینے میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے کچھ دن پہلے ہم اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دن پہلے آپ غار حرا میں تشریف لے گئے۔ جب آپ غار حرا میں تشریف لے گئے اور کثرت سے آپ نے وہاں ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، اور آپ کا معمول یہ رہتا تھا کہ جب بھی آپ رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے جب آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ دن بھر کچھ نہیں کھاتے تھے، نہ پانی پیتے تھے، نہ کھجوریں کھاتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے۔ دن بھر آپ جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہتے، کچھ نہیں کھاتے تھے، صرف ذکر میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ لیکن جب رات کا وقت آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں کچھ کھا لیتے تھے، کچھ پی لیتے تھے۔ یہی معمول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رہا، اور آپ کی یہی ادا، آپ کا یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تاکہ میرے محبوب کی یہ سنت زندہ رہے اور میرے محبوب کے امتی، میرے محبوب کے غلام اس ماہ مبارک میں میری عبادت کریں، میری رضا کی خاطر روزے رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ جب وہ میری رضا کی خاطر اعمال حسنہ کریں گے تو میں اس ماہ مبارک کی برکت سے میں اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں اپنے ان بندوں کی خطاؤں کو درگزر کر دوں گا، میں ان کو جو ہے جنت کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہینہ عطا کیا، اور ہم گنہگاروں پر اپنا رحم فرمایا، اس نے اپنا کرم فرمایا کہ اس ماہ مبارک جیسی برکتیں اور اس ماہ مبارک جیسے مہینے میں ہم جیسے لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔